ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل 19 باب 1 تا 10 آیت تک۔ اور وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نامی ایک مرد جو سردار مسئول اور دولت مند تھا، اور اسے خواہش تھی کہ یسوع کو دیکھے کہ کون سا ہے، مگر ہجوم کے سبب سے نہ دیکھ سکا کیونکہ کوتا قد تھا۔ تب آگے دوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھا تاکہ اسے دیکھے، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ تب وہ جلد اتر کر خوشی سے اسے اپنے گھر لے گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر سب یوں کہہ کر اعتراض کرنے لگے کہ وہ ایک گناہ گار کے ہاں جا اترا ہے۔ مگر زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، دیکھ اے خداوند، میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں۔ اگر کسی کا مال ناحق لیا ہے تو اس کا 4 گنا دیتا ہوں۔ تب یسوع نے اس سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور بچائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، صبح خیر۔ آپ سب کے لیے خداوند کی سلامتی چاہتے ہیں۔ آج ہم سال کے دوران عام 33ویں ہفتے بروز منگل کی لتوریہ میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم لتوریہ سال کے اختتام پر ہیں اور 20 نومبر یعنی یسوع بادشاہ کی عید کے بعد آنے والے سوموار کو نئے لتوریہ سال کا آغاز کریں گے۔ آج ہم مقدس البرٹ دی گریٹ کا یوم یادگار منا رہے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت مکاشفہ کی کتاب میں سے لی گئی ہے، جس میں ہم سردلس اور لازیکیا کی کلیسیوں کے نام پیغام سنتے ہیں کہ کس طرح وہ خدا کی محبت کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ آج کے انجیل مقدس میں ہم زکئی محصل کا واقعہ سنتے ہیں کہ کیسے وہ مسیح خداوند کی محبت میں سرشار ہو کر ایک نیک اور مومن کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا آج کی دونوں تلاوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا حاصل موضوع ہے خداوند رحیم ہے۔ میرے عزیزو، مقدس البرٹ دی گریٹ کی زندگی کے بارے میں چند خاص باتیں۔ مقدس البرٹ دی گریٹ جرمنی کے رہنے والے تھے، ڈومینیکن خاندان کے فرزند اور روشن ستارے تھے۔ 13ویں صدی کے یہ مقدس علم و ہنر میں اس قدر قابلیت رکھتے تھے کہ آپ آج پوری دنیا میں دا گریٹ اور یونیورسل ڈاکٹر کے خطاب سے جانے جاتے ہیں۔ علم الہیات کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ مشہور زمانہ اطالوی ماہر الہیات مقدس تھامس اکوائنس کے استاد بھی ہیں، جن کی قابلیت کی گواہی پوری دنیا دیتی ہے۔ مقدس البرٹ دی گریٹ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ وہ 13ویں صدی میں پاپا اعظم کے قانونی معاملات اور الہیاتی معاملات میں ان کو اسسٹ کرتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ آپ کی اس قابلیت کی بنا پر آپ کو ساؤتھ ایسٹ کی طرف جرمنی کے شہر رینسبرگ کا بشپ مقرر کیا گیا۔ 15 نومبر 1580 میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ قدرتی سائنسدانوں کے پیٹرن سینٹ مانے جاتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت کا جب ہم تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس یوحنا انجیل نویس نے جب مکاشفہ کی کتاب کو تحریر کیا تو وہ جلاوطنی کے دور میں تھا۔ یونانی زبان میں لکھی گئی یہ کتاب آسیا کی 7 کلیسیاؤں کو منسوب کی گئی تاکہ اظہار ثانیوں کی وجہ سے ان کے ایمان کو قوت ملے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ تعارف کا حصہ، جس میں رسالت پر مبنی گفتگو ہوئی ہے۔ دوسرا حصہ نبوی حصہ ہے، جس میں نبوی کردار پر بات چیت کی گئی ہے، اور آخری حصہ آخرت کا حصہ ہے جو کہ آنے والی ہے۔ آج کی تلاوت
پہلے حصے میں سے لی گئی ہے، جس میں مصنف کلیسیوں کو ایمان میں مضبوط رہنے کی تلقین کرتا ہے اور ان سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم اظہار ثانی کے باوجود ایمان میں مضبوط رہتے ہو تو تم ہمیشہ کی زندگی کا تاج پاؤ گے۔ پہلی تلاوت میں سردلس اور لاذقیہ کی کلیسیوں کے نام پیغام درج ہیں۔ مصنف واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ خدا تمہارے اچھے اور برے اعمال دونوں سے واقف ہے۔ جب اس کے حساب لینے کا وقت آئے گا تو وہ چور کی مانند تمہارے پاس آ کھڑا ہوگا، لہٰذا جاگتے رہو اور توبہ کرو۔ میرے عزیزو، اچھے اور برے لوگ ہر دور میں ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اس طرح سردلس میں نیک اشخاص بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے جاموں کو سفید رکھا ہوا تھا اور ان کے نام ہمیشہ کتاب حیات میں درج رہیں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح خداوند کیا فرماتا ہے۔ اسی طرح لاذقیہ کی کلیسیا کو فرمایا کہ اپنی دولت پر فخر نہ کرو، اپنی برہنگی کو چھپانے کے لیے سفید جامے پہن لو۔ خدا مہربان ہے، وہ تمہاری معافی کا انتظار کر رہا ہے کہ کب تم خدا سے معافی مانگو گے۔ وہ رحم کرنے پر قادر ہے تاکہ وہ تمہیں اس تخت پر بٹھائے جہاں پر نیک اشخاص بیٹھتے ہیں۔ میرے عزیزو، انجیل مقدس میں ہم زکائی محصل کی زندگی کا وہ خوبصورت واقعہ سنتے ہیں جس نے اس کی زندگی کو چند لمحوں میں بدل دیا۔ بے شک وہ امیر اور دولت مند تھا، وہ دولت جو آج تک کسی کے ساتھ لحد میں نہیں گئی، مگر یسوع مسیح کے ملنے کے بعد وہ اس دولت کا مختار ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جو زکائی کے ساتھ موت کے بعد بھی اس کے ساتھ رہے گی۔ آج کی انجیل مقدس میں 3 باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی، دنیا کے نزدیک زکائی گناہ گار محصل اور سخت مزاج شخصیت کا مالک تھا، اسی لیے لوگ اس کی عزت نہیں کرتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے وہ یسوع سے متاثر تو تھا، مگر شرمندگی کی وجہ سے وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خدا گناہ گاروں کے لیے آیا ہے۔ سچ کہا جائے تو زکائی یسوع کے رحم اور شفقت کے لیے کامل امیدوار تھا۔ دوم، زکائی کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ کس طرح خدا نے اسے ہزاروں میں سے چن لیا، لہٰذا اس نے یسوع کی محبت کا مان رکھا اور سچی تبدیلی اپنے اندر لے کر آیا۔ لہٰذا جب خدا ہم پر رحم کرتا ہے، ہمیں چنتا ہے، تو ہمیں بھی اس کی محبت کا مان رکھنا چاہیے، نہ کہ اور زیادہ گناہ کی دلدل میں دھنستے رہنا چاہیے۔ تیسرا، انسان کی زندگی میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور جب وہ تبدیلی خدا لے کر آتا ہے تو وہ ظالم شاؤل سے رحیم پالوس بن جاتا ہے، وہ بے درد زکائی سے غریبوں کا مسیحا بن جاتا ہے، حقیقی دولت کی تلاش میں خم ہو جاتا ہے اور اس سے شفقت اور محبت کو دوسروں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت اور انجیل مقدس میں ہم نے خدا کے رحم کا خوب تجربہ کیا ہے، لہٰذا آج وقت ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں پر غور و خوض کریں۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو معاشرے نے رد کر دیا ہے، ان کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، ان کے دکھوں کو کوئی سننا نہیں چاہتا۔ ہم وقت ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں، ان کے دکھوں کا تجربہ کریں، ان کو تسلی دیں۔ اگر وہ نفرت کی زد میں آ کر کسی کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے تو ہم ان کو وقت دیں۔ یہ شخص تو کبھی نہیں بدل سکتا، اس جملے کو بدل کر ہاں یہ شخص بدل سکتا ہے کو عام کریں۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا تو پتھر دل موم کر دیتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں جو کسی کو رد کریں؟ لہٰذا ہمیں خدا کے اس عظیم تحفے، رحم کے اس عظیم تحفے کو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بانٹتے رہنا چاہیے جو اس نے ہمارے ساتھ بانٹا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو پاک کلام کی سچائیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔